سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں صفدر علی خان۔ ناظرین، اسرائیل کی موجودہ بربریت کے خلاف فلسطینی قوم کی قربانیاں اس وقت آپ سب کے سامنے ہیں، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک نہتے اور مجبور محکوم لوگوں پر دن رات ایک ظالم اور جابر فوج بمبارمنٹ کر رہی ہے، اور لا تعداد انسان جس میں بچے، بوڑھے، عورتیں شامل ہیں، حتیٰ کہ ہسپتالوں میں پڑے مریض بھی ان کی دسترس سے باہر نہیں ہیں۔ اس اہم موضوع پر میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں بہت ہی معزز شخصیت جناب پروفیسر مشکور احمد صدیقی صاحب۔ آپ نے ایک لمبا عرصہ درس و تدریس کے شعبہ میں گزارا ہے، اور اس کے ساتھ آپ ماہر سیاسیات بھی ہیں۔ تو میں آج آپ سے مشکور صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسرائیل ہر طرف سے مسلمان ملکوں میں گرا ہوا ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان عرب ممالک کو ہر طرح کی توانائیوں سے بھی نواز رکھا ہے۔ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے عملی طور پر کچھ بھی کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ آج دنیا میں تو فلسطین کے حق میں ریلیاں اور جلوس اور ہر طرح کا پروٹیسٹ کا سامان پیدا ہوا ہے، لیکن کسی عرب ملک میں اس طرح کی آپ نے نہ تو ہلچل دیکھی ہے، اور نہ ہی کوئی عملی قدم ایسا اٹھایا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو اسرائیل کی اس بربریت سے نجات مل سکے۔ آپ اس جنگ کو اور ان حالات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جناب۔ بات یہ ہے جناب کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ ممالک ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو مسلم کنٹریز نہیں ہیں، اور کیونکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی ان کے ہاتھ میں ہے تو لہٰذا یہ معاملہ ایک طرفہ ہے، اور ان کے اوپر ظلم جو ہے ہر قسم کے ڈھائے جا رہے ہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بھی اپنی اہمیت کھو رہی ہے، اور وہاں بھی اس بات پر کوئی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی، اور ان کے جو مظالم ہیں وہ فلسطینی قوم اس طرح برداشت کر رہی ہے کہ ان کے بچے زخمی ہیں، شہید ہیں، عورتیں، بزرگ، چھوٹے بڑے، اور آپ غور سے اگر دیکھیں تو کوئی بھی ان کی بلڈنگ سلامت نظر نہیں آتی، کوئی بھی ان کی رہائش کا کوئی بھی، یہاں تک کہ ہاسپٹل بھی محفوظ نہیں ہے، اور ہاسپٹل میں بھی اس طریقے سے بمبارڈمنٹ کی گئی ہے اور ان کو اس طریقے سے ہلاکتیں کی گئی ہیں کہ ان کی بھی اجتماعی قبریں بنانی پڑی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور اس کو میں ایک اور نظر سے بھی دیکھتا ہوں کہ یہ اسلام یا غیر مسلم کی لڑائی بھی نہیں رہی، یہ اب اس حد سے نکل کے انسانیت کی لڑائی بن گئی ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اس کو ایک ظلم کی نظر سے دیکھ رہی ہے کہ فلسطینی معصوم لوگوں پر ایک ریاست اپنی باقاعدہ فوج کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، اور ان کا قتل عام کر رہی ہے، بلکہ نسل کشی کر رہی ہے ایک پوری جنریشن کی۔ تو اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انسانیت کے خلاف جرم کیا جا رہا ہے، اور اس کو یقیناً طور پر عالمی عدالت انصاف میں بھی لے کے جانا چاہیے، اور ان پر جنگی جرائم کے تحت مقدمہ ضرور دائر ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، عرض یہ ہے کہ جس طریقے سے رد عمل آنا چاہیے تھا دنیا کا ویسے نہیں آیا، اگرچہ بہت ساری پارلیمنٹ میں قراردادیں پاس ہوئی ہیں، لوگوں نے جمع غفیر نے جلوس نکالا ان کے حق میں، جو فلسطین کے حق میں جلوس نکالے، اور وہ نکل رہے ہیں، لیکن یہ ناکافی ہے، اور ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے اسرائیل کو
کہ وہ یہ جو مظالم ڈھا رہا ہے کس طریقے سے ان کو مطلب ہے کہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. ایسے اور روکنے کے لیے تو ایک یا تو پھر طاقت اسی طریقے کی ہو یا پھر انسانی لیول پر بات چیت ہو. اب جنگی جرائم تو آپ کو جیسے آپ نے فرمایا وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور جو وہ کر رہے ہیں تو بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ملک انصاف پر مبنی معاشرے کے راستے میں رکاوٹ ہے اور اتنا ظلم کر رہا ہے اور جو دنیا کا امن تباہ ہو رہا ہے جس سے جان و مال بھی ختم ہو رہا ہے انسان کا، انسان جو ہے وہ بالکل ایک مفلوج ہو کر رہ گیا اس علاقے کے اندر، تو ان کے لیے تو یقینی طور پر کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ اسرائیل جو ہے اس کو اس کے مظالم سے روک سکے. یہ یقیناً آپ کی بات بہت درست ہے کہ انٹرنیشنل جو کورٹ ہے کورٹ آف جسٹس جو ہے، عدالت انصاف جو ہے، وہاں پر اس کی بات چیت چلنی چاہیے. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ جو میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ جو منصف ہیں دنیا کی، جو دنیا اس وقت جن کی کسٹڈی میں ہے، جو سپر پاور ہے، یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ سپر پاور جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں سوچے کہ اگر اللہ پاک نے ان کو اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ سپر پاور بن گیا. میں سیدھی سی بات کر رہی ہوں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، مجھے کہنے میں کوئی حال نہیں ہے اور یہ ماننے میں حقیقت ہے کہ وہ سپر پاور ہے، لیکن اس وقت ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، نہ کہ وہ پارٹی بن جائیں مسلمانوں کے لیے، انصاف کے لیے. اور یہی ان کا بڑاپن ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ایسا رول پلے کریں کہ جو دنیا میں ان کو سمجھا جائے کہ یہ سپر پاور ہے اور ان کے پاس اختیار ہے. بالکل درست کہا آپ نے کہ امریکہ کا رول جو ہے وہ ایک سپر پاور والا نہیں رہا، وہ ایک پارٹی بن کے کھڑا ہے. اور آج اس کا ایک سروے بھی آیا ہے کہ جو بائیڈن ہے اس کی پاپولیرٹی میں عوام میں کمی آئی ہے، اور اس چیز کو ان لوگوں نے ناپسند کیا ہے کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ اسرائیل کو دے کر انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. پروفیسر صاحب، یہ تو ہم نے بات کی فلسطین سے متعلق جو کہ انتہائی پریشان کن اور تباہ کن صورتحال کی غمازی کرتی ہے، لیکن اب میں آپ کی اپنے پاکستان کے حالات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کی آمد ہے اور تقریباً تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اپنے لنگر گوٹ جو ہیں وہ کس لیے ہیں، اور امید ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ شفافیت کے ساتھ منعقد کیے جائیں گے اور پاکستان کا الیکشن کمیشن اس پہ مثبت رول جو ادا کرے گا. تو آپ اس الیکشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی، الیکشن سے پہلے میں تھوڑا سا ایک جو آپ نے پہلے فلسطین کی صورتحال پر بات کی ہے اس پہ تھوڑا سا میں مزید بات کرنا چاہوں گا. ضرور. میں یہ جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں، دیکھیے جی 57 ممالک ہیں، 58، تو یہ تو اس قابل تو نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو ناراض کر سکیں، جو نظر آ رہا ہے سامنے اس وقت تو یہی نظر آ رہا ہے. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کم از کم وہ اتنا ہی کر لیں 57 کنٹریز مل کے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو یہ احساس دلا دیں کہ آپ سپر پاور ہیں، آپ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اپنی بالادستی کے لیے کنٹرول چاہیے علاقوں پر، آپ وہ کر رہے ہیں، آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے، اس میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نہ کریں، بلکہ آپ کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو وہ یہ بات باور کرائیں، جو ہماری اسلامی ممالک کی تنظیم ہے کم از کم وہ اتنا ضرور باور کرائیں کہ امریکہ کا رول جو ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا رول جو ہے انسانیت کے لیے اور دنیا کے لیے پازیٹیو ہونا چاہیے. اور وہ جو دنیا میں انصاف جو ہے، جو چھوٹی قومیں ہیں وہ بڑی قوموں سے یعنی امریکہ سے انصاف کی توقع کرتے ہیں کہ وہ انصاف تو کرے نا کم از کم. اتنی بات تو ہم سب مل کے اس کو بات کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں لڑائی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی ان کو حکم بھی نہیں ہے، یہ اخلاقی فرض بھی ہے. ریئلائزیشن تو ان کو مسلم کنٹری کو چاہیے نا جی، کم از کم کہ وہ کروائیں ان کو کہ آپ دنیا کے منصف ہیں، بڑا ملک ہے آپ کا، آپ سپر پاور
ہیں تو آپ کم از کم ایسا رول پلے کریں کہ جہاں انصاف ہو سکے اور آپ کو لوگ سمجھیں کہ آپ منصف اچھے منصف ہیں. اچھے منصف، جی یہ درست کہا. اب دوسری طرف جو آپ نے ہمارے الیکشن کی بات کی ہے جی، تو عرض یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بڑے ہی کرٹیکل رہے ہیں ماضی میں بھی اور آج بھی بہت کرٹیکل ہیں. اگر دیکھیں ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج آپ ایٹمی طاقت ہیں اور جس نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے وہ بہت عظیم شخصیت ہے اور عظیم ادارے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کام کیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ ہم کس طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہیں اور کس طریقے سے ہم مطلب ہے کہ ہماری معیشت کو آپ دیکھ لیجئے، ہماری سیاست کو دیکھ لیجئے، ایون ہمارے کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کو دیکھ لیجیے، آئین کی بالادستی کو دیکھ لیجئے، قانون کی حکمرانی کو دیکھ لیجئے، جنرلی آپ لوگوں کی حالت کو دیکھ لیجئے تو ہم کتنے بٹے ہوئے اور کتنے تقسیم ہیں اور کتنے مسائل در مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. تو الیکشن تو بڑا ضروری ہے نا جی، اور الیکشن ہی ایک ایسا طریقہ ہے جہاں عوام کی مرضی کے مطابق جو ہے نا ان کے نمائندے آئیں اور وہ آ کر معاملات کو سنواریں، ان کے مسائل کو حل کریں. کیونکہ آج پاکستان کے عوام جو ہیں جو جن مسائل کا شکار ہیں، یہ مسائل جو ہیں یہ اب ان کے بس کی بات نہیں رہی ہے، اب یہ مسائل بنتے بنتے پہاڑ بن گئے ہیں. درست کہہ رہے ہیں. اس کے لیے ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی بہت پازیٹیو ہونا پڑے گا اور ان کو پازیٹیو رول ادا کرنا ہوگا. اور الزامات کی جو سیاست انہوں نے شروع کی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کو تانا زنی، ایک دوسرے کے لیے لاڈلے کا خطاب اور ایک دوسرے کے لیے جو مفادات کے مسائل ہیں ان پہ تنقید کی بجائے ان لوگوں کو قومی مسائل کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں جی، سیاسی جماعتوں کا جو کردار ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہاں جی، انہوں نے الیکشن بھی کرانے ہیں، انہوں نے اپوزیشن میں بھی بیٹھنا ہے، انہوں نے حکومت میں بھی بیٹھنا ہے، انہوں نے عوام کی رہنمائی بھی کرنی ہے، انہوں نے ملک کے مسائل کو بھی ٹھیک کرنا ہے. تو یہ ان کا بہت بڑا فرض ہے اور اس وقت مسائل میں گھرا ہوا ہے، عوام بہت بری طریقے سے گرے ہوئے ہیں. یہ ان کا سب سے بڑا فرض ہے کہ وہ اپنے فرض کو ادا کریں. اصل میں مصیبت یہ بن گئی ہے کہ جب آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشن موجود ہے، اس میں سب کے حدود تعینات ہیں کہ پارلیمنٹ کا کیا رول ہے، جوڈیشری کا کیا رول ہے، ایگزیکٹو کا کیا رول ہے، اور یہ تمام عوام الناس کا کیا رول ہے، تمام اداروں کا کیا رول ہے، وہ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. اور دیکھیے سب سے بڑی بات جناب محترم یہ ہے کہ جب آپ اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو خرابی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے بڑا واضح ہے کانسٹیٹیوشن، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا جو ایک جامعیت، اس کمپریہنسونیس ہے اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. ہر چیز اس میں عوام کے فرائض، عوام کے حقوق، اداروں کے فرائض، اداروں کی کارکردگی، ان کے اختیارات، گورنمنٹ کے فرائض، اپوزیشن کا، جوڈیشری کے، یعنی وہ سب چیز تو لکھی ہوئی ہے. لیکن آئی ایم ویری سوری کہ ہم اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں. اصل میں اگر ہم دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حقوق ہوتے ہیں، ایک فرائض ہوتے ہیں. اسی گورنمنٹ کے بھی حقوق ہیں، ان کے فرائض بھی، عوام کے بھی حقوق ہیں، ان کے فرائض ہیں. اسی طریقے سے تمام جتنے ادارے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، اختیارات ہیں، ان کے بھی فرائض ہیں. اگر ہم اپنے فرائض ٹھیک طریقے سے ادا کر دیتے ہیں تو دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں. دوسروں کے حقوق اسی میں پنہاں، کیونکہ جو آپ کے فرائض ہیں وہ میرے حقوق ہیں، جو میرے فرائض ہیں وہ آپ کے حقوق ہیں. بالکل. تو یہ اس طریقے سے یہ اگر آپ اپنے حدود کو تجاوز نہیں کرتے. اور دیکھیں جمہوریت ایک ایسی چیز ہے، جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کا ایک اس کے ریکوزٹس ہیں، جو اس کی کامیابی کی چیزیں ہیں، جو اس کے لیے ضروری ہیں، وہ بھی ہونی بہت ضروری ہیں. آپ کو ایجوکیشن کی بہت سخت ضرورت ہے جمہوریت کے لیے، آپ کو ٹالرنس کی بہت سخت ضرورت ہے، معاشی حالات کو بہت اچھا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مطلب ہے کہ اپنے فرائض ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو جب یہ چیزیں آپ نہیں کریں گے تو پھر وہ مسائل کا انبار بنے گا اور لائف میں پاکستان آج انہی مسائل میں گرا ہوا ہے. جی ایگزیکٹلی. جب آپ ڈسپلن میں نہیں رہیں گے کسی میں، ڈسپلن تو آپ کو مطلب ہے کہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا. جہاں آپ کی اختیارات ختم ہو جاتے ہیں
اس اختیارات سے تجاوز کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی پروفیسر صاحب نے کہ آئین پر عمل کرنے سے ہی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک لکھا ہوا اور تمام لوگوں کا متفقہ آئین منظور شدہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس پر عمل کرنے سے ہی ہم آگے ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر ہم اسی گڑھے میں پڑے رہنے کا ہی شکار ہوں گے۔ بصورت دیگر ہمارے پاس کوئی دیگر راستہ نہیں ہے۔ اس لیے سب لوگوں کو اپنے آئین پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں جناب مشکور صاحب کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناظرین اس موقع پر آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں، کسی دوسرے پروگرام تک کے لیے۔ جی بہت شکریہ۔